اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل المجموع اسم ما دل على آحاد وتلك الآحاد مقصود بحروف مفردہ بتغییر ما لفظی او تقدیری الی آخرہ۔ آج خاتمہ کی بحث میں سے ہم جس فصل پر پہنچے ہیں وہ فصل جمع کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس فصل میں مصنف جمع کی تعریف کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اقسام اور اس کی مثالوں کو ذکر کر رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جمع کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جمع وہ اسم ہے جو آحاد پر دلالت کریں اور یہ آحاد مقصود بالحروف ہوتے ہیں، اور ان حروف پر دلالت کرنے میں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ جو مفرد میں ہے، یعنی بعبارت دیگر مفرد میں جو صیغہ مفرد کا ہے، یعنی جو لفظ مفرد کا ہے اس میں سے تھوڑی سی چینجنگ کر کے اس کی جو دلالت ہے وہ زیادہ پر کرے، اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی مفرد میں تغییر و تبدل کر کے، یعنی تغییر لفظی کر کے جمع بنائے جائیں گے۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصنف نے یہاں پر تثنیہ کی تعریف جو پہلے درس میں ہم نے بیان کیا اور اس کے اقسام اور اس کی مثالیں بیان کی، اور اس کے بعد جمع کی تعریف کی، اور اس کے بعد اس کی مثالیں اب بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی تثنیہ، جو بھی جمع کی تعریف کے علاوہ ہوں گے وہ مصنف کے نزدیک مفرد ہوں گے۔ پھر کیونکہ جب اس کی تعریف کی ہے تو یہ جو تعریف کے اندر آئیں گے وہ سب جو ہے تثنیہ اور جمع میں سے ہوگا۔ جو تثنیہ کی تعریف ہے اس کے مطابق اور جو جمع کی تعریف اس کے مطابق اس کو جمع یا تثنیہ شمار کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے باقی چیزیں ہیں وہ مفرد شمار کریں گے۔ جیسے یہاں پر مثال دیتے ہیں لفظی کی، چونکہ جمع جو ہے کبھی جو تغییر ہوتے ہیں تغییر لفظی ہوتے ہیں، کبھی جو مفرد سے جو جمع بنایا جاتا ہے وہ تغییر تقدیری ہوتے ہیں۔ تغییر لفظی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، جیسے مثلا رجل مفرد ہے، اس کی جمع کو بنایا گیا ہے رجال سے، تو یہاں پر ایک چینجنگ ہے، تھوڑی سی چینجنگ ہے، وہ کیا ہے؟ الف آیا ہوا ہے، تو رجال جمع مکسر ہے، اور یہ لفظی کی مثال ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقدیری کے حوالے سے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے فلک، فلک جو ہے یہ مفرد ہے، مفرد میں بھی فلک کہا جاتا ہے کشتی، اور اگر اسی کو جمع بھی اسی کا یہی ہے فلک یعنی کشتیاں، تو یہ جو ہے ایک فلک معنی ایک کشتیاں یعنی بہت سارے کشتی، ایک فلک معنی کشتی مفرد کا استعمال ہوا ہے۔ تو اب یہ جمع کے لیے مثال دی ہے، جو کہ تقدیری جو ہے یہاں پر جو چینجنگ ہوا ہے، تغییر ہوا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے اس کو تقدیری کہتے ہیں، چونکہ مفرد بھی وہی ہے جمع بھی وہی ہے۔ اب یہ جو چینجنگ ہوا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ظاہر تو نہیں جس طرح رجل و رجال ہے، تو اس کے اندر چینجنگ ہوا ہے، تو اس کے اندر چینجنگ کو کہا جاتا ہے تقدیری۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فلک جو ہے تو وہی مفرد میں بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، جمع بھی وہی استعمال ہو رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو فرماتے ہیں یہ فلک کے لیے دو وزن یہاں پر استعمال کیا عربی میں۔ ایک آپ یوں کریں کہ فلک معنی بروزن قفل، قفل کہتے ہیں تالے کو جو یہاں پر لفظ آیا ہوا ہے، تو بروزن کیا ہے اس کا؟ فلک یعنی قفل، کشتی یعنی فلک، بروزن قفل یعنی تالا، یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فلک یعنی اسد، اسد کا معنی ہوتا ہے شیر، بہت سارے شیر جمع ہے، اسد کہے تو شیر ہوتا ہے، اسد جو ہے شیروں یعنی بہت زیادہ شیر یعنی جمع ہے اسد کا۔ تو اسد الغابہ جسے ہم جو ایک کتاب ہے رجال کے حوالے سے لکھی ہوئے ہے، اس کو اکثر لوگ اسد الغابہ بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسد الغابہ ہے، تو یہ آپ اس الفاظ کو دیکھیں۔ تو یہاں پر مفرد بھی وہی
جمع بھی وہی، صیغہ ایک استعمال ہو رہا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے اندر تقدیراً جو ہے یہاں تغییر ہوا ہے جمع کے اندر؟ تو آپ یوں کہیں، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر فلک سے آپ بروزن اسد کر رہا ہے تو سمجھ لو یہاں فلک سے مراد جمع ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ قاعدہ ہے اس کو پہچاننے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فلک سے مراد قفل معنی لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مفرد مراد ہے، جمع مراد نہیں، چونکہ قفل جو ہے مفرد ہے، ایک تعلق کو کہا جاتا ہے۔ اقفال جو ہے بہت سارے تعلق کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے افلا ام علی قلوب اقفالها، یہ تو اقفال جمع قفل ہے، تو قفل کے معنی میں اگر فلک استعمال ہو جائے تو یہ مفرد پر دلالت کریں گے۔ اگر اسد کے بروزن پر آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ جمع کا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مصحح اور جمع مصحح جسے کہا جاتا ہے۔ ایک جمع مصحح ہے۔ جمع مصحح کسے کہتے ہیں؟ فرماتے جمع مصحح اس جمع کو کہتے ہیں کہ جو مفرد سے جب جمع بنائے تو اس میں تغییر وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس میں تغییر نہ ہوا ہو، مفرد کی شکل میں چینجنگ نہ آیا ہو۔ اور جمع مکسر ہے دوسرا جو جمع ہے، جو اس کی تقسیم میں سے ہے۔ تو جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مفرد کی جو حالت ہے اس کو توڑ دی گئی ہے، اس کی حالت اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ مکسر عربی میں کسر توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو جمع مصحح صحیح کرنا، صحیح ہونا، یعنی اس کا مفرد صحیح ہو اور اس سے جمع بنایا جائے تو جمع مصحح کہا جاتا ہے۔ اور اگر مفرد کو توڑ کر اس کی حالت شکل کو چینج کر کے اگر جمع بنایا جائے تو اس کو مکسر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ابھی آ رہے ہیں، ہم پڑھیں گے اس کو بھی۔ اور جمع مصحح کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر ہے، ایک جمع مؤنث ہے۔ اور جمع مذکر کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں اور جمع مؤنث کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ اب جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں جمع مذکر سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں واو مضموم ہو، واو ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو اور نون مفتوحہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی جمع مذکر کی تعریف کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ یوں کہیں کہ جس کے آخر میں واو ہو، کوئی لفظ جس کے آخر میں واو ہو تو وہ یعنی جو ہے جمع ہے۔ پھر اس سے پہلے مضموم ہو، واو المضموم ما قبلہا، اور اس کے بعد جو ہے نون مفتوحہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمون ہے، مسلمون میں مسلموں پر واو ہے تو یہ جمع ہے، اور مون جب آپ کہیں گے تو میم پر ضمہ بھی ہے، اس کے یعنی واو ما قبل مضموم بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نون مفتوحہ ہے، جاءنی مسلمون، تو یہاں پر جو ہے مسلمون نون پر مفتوحہ بھی ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ یہ جمع مذکر سالم اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے، یا جو ہے بعبارت دیگر، یہ ایک صورت ہے اس کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جمع مذکر سالم اس کو کہا جاتا ہے، یہ حالت رفیع کو ہم نے بیان کیا۔ دوسری صورت جو ہے جمع حالت نصبی و جری میں اس کے آخر میں یا ہوتا ہے اور اس سے ما قبل المضموم اور نون مفتوحہ کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مسلمینہ، مسلمینہ میں یا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ٹھیک ہے یا ہوتے ہیں مکسور، اور یا ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے مکسور ہوتا ہے۔ یعنی جمع مذکر سالم کے دو نوعیت، ایک تو ہم نے کہا واو ہو، اس سے ما قبل مضموم ہو اور اس کے بعد نون مفتوحہ ہو۔ دوسری صورت یہ کہ یا ہو اور اس سے ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد جو ہے نون مفتوحہ ہو۔ تو جیسے مسلمین، مسلمین میں یا ہے جو کہ علامت جمع سے شمار کیا، اس سے پہلے کیا ہے؟ مکسور ما قبلہا ہے، میم پر کسرہ ہے اور اس کے بعد نون مفتوحہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث جمع مذکر سالم۔ یہ جو ہے جمع اس لیے ہم بناتے تاکہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، دو یا ایک سے زیادہ پر دلالت کرے، تین یا تین سے اوپر زیادہ دلالت کرنے کے لیے کسی چیز پر اس کو جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں عربی میں۔
یہ بات تھی جمع مذکر سالم کے اس عنوان پر جب آپ کسی حرف صحیح سے یعنی صحیح سے بنا رہا ہو، لیکن اگر آپ کسی منقوص سے بنا رہا ہو تو وہاں پر جمع مذکر سالم کی جو جمع مذکر کیسے پڑھیں گے، کس طرح ہوگا، اس کا طریقہ، اس کی تعریف کیا ہوگی، وہ الگ ہے۔ لیکن اگر آپ جمع بنا رہا ہو اس میں منقوص سے تو اس کے آخر میں یا کو حذف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا کو حذف کیا جائے گا، اور الف جو کہ وہاں پر باقی ہوتے ہیں اس کو باقی رکھا جائے گا اگر مقصور ہو تو منقوص کے الگ ہے جمع مذکر سالم اگر بنانا ہو، اگر آپ مقصور سے بنانا ہے تو الف کو باقی رکھیں گے، اگر آپ منقوص سے بنانا ہے تو یا کو حذف کریں گے۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر پہلے ہم منقوص کو پڑھیں، منقوص کہتے ہیں جس میں یا کو حذف کیا جائے، ویسے اگر منقوص کی اگر اس میں منقوص کی اگر آپ تعریف کرنا ہے تو آپ یوں کہیں کہ جس کے آخر میں یا ہو، یعنی کوئی اسم جس کے آخر میں یا ہو، ما قبل اس کا کیا ہو، مکسور ہو، خواہ وہ یہ جو واو ہو یا وغیرہ ہو، چاہے ملفوظ ہو یا غیر ملفوظ ہو، یعنی آخری جو حرف ہے وہ ملفوظ ہو، پڑھا جا سکتا ہو یا نہ پڑھا جا سکتا ہو۔ جیسے یہاں پر مثال دے رہے قاذون اور داعون کی، تو قاذون اور داعون جو ہے اصل میں قاضیون تھا، تو یا پر ضمہ ثقیل تھا، یا کی ماقبل کے حرکت دور کر کے اس کا ضمہ ماقبل کو دے دیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گئی۔ اسی طرح داؤن کو بھی اسی طرح کیا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ قاذون میں اصل میں قاضیون تھا، یہاں پر ضمہ ثقیل ہے، پھر جو ہے وہاں پر جو صرفی علل ہے وہ کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی تفسیر سے پڑھیں گے۔ داؤن بھی اسی طرح ہے، داعیون تھا تو اس کے بھی حالت الگ ہے۔ اسی طرح اس میں مقصور میں اس میں یہ ہوگا کہ الف کو حذف کیا جائے گا اور اس کے ماقبل جو فتحہ ہے اس کو اپنے طور پر باقی رکھا جائے گا۔ اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے المصطفیٰ، المرتضیٰ وغیرہ، یہ اس کو کہتے ہیں اس میں مقصور۔ تو اس میں مقصور میں اگر آپ جمع بنانا ہو تو وہاں پر جو ہے الف کو حذف کیا جائے گا اور ماقبل مفتوح کو باقی رکھا جائے گا تاکہ وہ الف محذوفہ پر دلالت کرے، اس لیے۔ اور اس کے اندر جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسم ہو اور اسم بھی مذکر کے لیے ہو جو کہ معقولات یعنی ذوی العقول کے لیے ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ مختص ہوگا کہ فقط جو ہے اولو العلم کے لیے، صاحب ذوی العقول کے لیے، یعنی اسم میں شرط ہے کہ وہ پہلا اسم ہو، دوسری بات یہ کہ مذکر کے لیے ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کرتا ہو، تو اس کے لیے یہ حرکات، یہ جو علل ہے ہم نے بیان کیا، وہ آئیں گے۔ لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو جمع کے طور پر استعمال ہوئے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں واو آنا چاہیے، ماقبل مفتوح ہونا چاہیے یا مکسور ہونا چاہیے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سارے شرائط اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے لیکن جمع ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ جو ہے شاذ ہے، غلط ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھیں گے پھر دیکھیں گے آگے کتنے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ فصل المجموع جمع، یعنی ہماری بحث جمع میں ہے۔ اسم مجموع جو ہے، جمع جو ہے اسم ہے، ما دل علی احد، ایک ایک پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وتلک الاحاد، یہ جو احاد ہے، ایک ایک ہے، مقصود بحروف مفردۃ، حروف مفردہ میں وہ مقصود ہوتا ہے، بتغییر ما، لیکن تھوڑی سی تغییر کے بعد، تھوڑی سی تبدیلی کے بعد، لفظی، کبھی یہ تھوڑی سی تبدیلی جو ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے، جیسے رجال جمع رجل، رجال یہ جو ہے جمع مکسر ہے، جیسے رجال جمع رجل، تو رجلن کے لیے آپ جو ہے رجال بنائے تو وہاں پر صرف الف کو چینج کیا ہے، یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، مفرد جو ہے رجل ہے، جمع جو ہے رجال آ رہا ہے۔ لیکن او تقدیری، یا یہ جو تغییر ہوتا ہے مفرد سے جمع بنانے والے اس صیغے کے درمیان جو تغییر ہے وہ تغییر تقدیری ہے، جیسے کہ فلک علی وزن اسد،
اسد کے وزن پر. اسد کہتے ہیں شیر کو, جمع ہے شیر کا, یعنی اسد اسد, اسد مفرد ہے, اسد جمع ہے. فَإِنَّ مُفْرَدَهُ أَيْضًا فُلْكٌ, دیکھو فلک جمع ہے, اس کا مفرد بھی جمع, مفرد بھی وہی فلک ہے. فلک یعنی جمع کے لیے ہے, اور اس کا جمع بھی جو ہے فلک ہے, مفرد بھی فلک ہے, یعنی کشتی کو کہا جاتا ہے, کشتیاں یہاں پر. لَكِنَّهُ, لیکن یعنی یہ فلک جس کا مفرد عَلَى وزن قفل, قفل کے وزن پر آتا ہے. قفل کہتے ہیں تالے کو. فَالْقَوْمُ وَنَحْوُهُ, تو یہاں پر یہ معلوم ہوگا کہ اگر آپ یہ پہچاننا ہے کہ یہ فلک جمع پر دلالت کر رہا ہے یا مفرد پر, آپ دیکھیں اگر آپ اس کو اسود کے وزن پر لے جائیں, اس پر آ جائے, تو آپ کہیں گے یہ جمع کا ہے. اگر آپ اس کو قفل کے وزن پر لے جائیں تو آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو مفرد ہے, جمع نہیں ہے. فَالْقَوْمُ وَنَحْوِهِ, قوم اور اس جیسا, جیسے رہط وغیرہ. وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ, یہ اگرچہ دلالت جو ہے آحاد پر ہے, لَيْسَ بِجَمْعٍ, جمع پر نہیں ہے. کیوں؟ اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ, اس کے لئے کوئی مفرد نہیں ہے. ہے تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں افراد مقصودہ سے مراد یہاں پر جو ہے وہی یہ قوم اور یہ رہط وغیرہ یا اس جیسے الفاظ, اگرچہ وہ آحاد پر دلالت کرتے ہیں, جمع نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ, اس قوم اور رہط وغیرہ کے لئے کوئی مفرد نہیں ہے کہ جس کو ہم مفرد میں چینج کریں. ٹھیک ہے. وَإِن دَلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ, اگرچہ وہ دلالت کرتا ہے آحاد پر, لَيْسَ بِجَمْعٍ, لیکن وہ جمع نہیں ہے. اِذْ لَا مُفْرَدَ لَهُ, چونکہ اس کے لیے مفرد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات ہو گئی. ثُمَّ الْجَمْعُ, پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جمع. عَلَىٰ قِسْمَيْنِ, جمع کی دو قسمیں ہیں. مُصَحَّحٌ, جمع مصحح ہے. وَهُوَ, جمع مصحح کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ مُفْرَدِهِ كَمُسْلِمُونَ, وہ جمع مصحح ہے جس کے مفرد سے جمع کو بناتے وقت اس کے اندر تغییر نہ ہوا ہو, یعنی مفرد کے اندر کوئی تغییر تبدیل وغیرہ نہ ہوا ہو. جیسے کمسلمون, مسلمون ہے, مسلم سے, مسلم مفرد ہے, اس کی جمع مسلمون ہے, اس میں تغییر نہیں ہوا ہے مفرد میں, وہی کہ وہی رہ گیا. وَمُكَسِّرٌ, دوسرا ہے جمع مکسر جو مصحح کے مقابل میں ہے. وَهُوَ, جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ مَا يَتَغَيَّرْ بِنَاءُ وَاحِدِهِ, جس جمع کو بنانے کے لیے اس کی مفرد کو توڑنا پڑے. وَذَلِكَ نَحْوُ رِجَالٌ, اس کی جمع, اس کی مثال جیسے کہ رجالن ہے رجل سے. ٹھیک ہے, چونکہ یہاں جمع بناتے وقت اس کی جو مفرد ہے اس کے جو وزن تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, وہ باقی نہیں رہا. اب آگے فرماتے ہیں والمصحح, جمع مصحح علی قسمین, جمع مصحح کی دو قسمیں ہیں. مذکر, ایک مذکر ہے جمع مذکر سالم جسے کہا جاتا ہے. وہوا, جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ ما لحق آخرہ, جس کے آخر میں ملحق ہو واؤن, واو ملحق ہو, مضموم ما قبلها, اس واو سے پہلے ضمہ ہو, ونون مفتوحتون, اور اس سے پہلے اور اس کے آخر میں نون مفتوحہ ہو. جیسے کہ مسلمون, مسلمون, مسلمون میں کیا ہے؟ واو ہے, اس سے پہلے میم پر ضمہ بھی ہے اور نون مفتوحہ بھی ہے, تو اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. ایک یہ ہو گئے. دوسری صورت او یا ان مکسورہ, یا وہ چیز جس کے آخر میں, وہ اسم جس کے آخر میں کیا ہو؟ یا ہو. مکسور ما قبلها, لیکن اس یا سے پہلے کسرہ ہو. ونون کذالک, یعنی کذالک نون مفتوحہ ہو اس کے آخر میں. تو یہ جمع مصحح مذکر سالم جسے کہا جاتا ہے. کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ یعنی یا ما قبل مکسور نون مفتوحہ, واو ما قبل مضموم نون مفتوحہ. کیوں؟ لیدل علی ان معه اکثر منہ, تاکہ وہ ایک سے زیادہ پر دلالت کر سکے. ایک مسلم نہیں, دو مسلم نہیں, تین مسلم نہیں, تین اور تین سے زائد. نحو مسلمین جمع ہے.
یہ جب آپ بنا رہے تھے جمع مذکر سالم کو مفرد سے کبھی توڑ کر کبھی بغیر توڑے، تو یہ ھذا فی الصحیح، یہ اس میں صحیح میں تھا، یعنی ان چیزوں میں جہاں پر حروف صحیح ہو۔ اما فی المنقوص، جہاں تک اس میں منقوص کا تعلق ہے وہاں پر کیسے بنائیں گے جمع کو؟ فرماتے ہیں اس میں منقوص پہلے اس کی تعریف یہ ہے کہ یا ما قبل مکسور ہو، آخر میں یا اس سے پہلے مکسور، جیسے کہ قاضی، قاضی میں آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے ضاد پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ چاہے وہ آخر میں جو یا ہے وہ ملفوظ ہو، کبھی کبھار پڑھی جاتی ہے، کبھی کبھار نہیں بھی پڑھی جاتی ہے، اس سے ہمارے کوئی غرض نہیں ہے۔ فَتُحْذَفْ یاؤہ، اس میں منقوص میں اگر آپ نے جمع بنانا ہے تو وہاں پر یا کو حذف کیا جائے گا۔ نحو قاضون، قاضون اصل میں قاضیون تھا، پھر یہاں پر یا پر ضمہ ثقیل ہوا، تو کیا ہوا؟ یا کی ماقبل کے حرکت کو دور کر کے اس کا ضمہ ماقبل کو دے دیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گئی۔ پھر التقاء ساکنین ہو گیا، چونکہ دو ساکنیں آپس میں مل گئی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ایک یا کو حذف کیا گیا، تو قاضی، قاضون میں قاضون ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی طرح داعون میں داعیون ہے، اس میں بھی وہی ہے، یہاں پر ضمہ ثقیل ہے اس لیے یہاں پر اس کو ہٹا دیا گیا ہے جس طرح قاضون میں ہوا ہے۔ تو یہ اس میں منقوص کے حوالے سے تھے۔ آگے فرماتے ہیں والمقصور، اس میں مقصور میں بحذف الفہ، اس میں مقصور میں جو ہے الف کو حذف کرنے کے ساتھ، لیکن وَيَبْقَى مَا قَبْلُهَا مفتوحاً، اس کے ماقبل کو اپنے فتحے پر باقی رکھا جائے گا، الف کو حذف کرے گا، یعنی مثلا مصطفیٰ ہے تو یہ جو الف مقصورہ ہے اس کو حذف کیا جائے گا، لیکن ماقبل جو فتحہ ہے اس کو اپنے حالت پر باقی رکھیں گے، کیوں؟ لِيَدُلَّ عَلَى الْأَلِفِ الْمَحْذُوفِ، تاکہ یہ دلالت کرے اپنے محذوف پر، مثل جیسے کہ مثال کے طور پر مصطفون، مصطفون، اصل میں مصطفون جو ہے مصطفیون تھا، یا متحرکہ ماقبل مفتوح، مصطفیون، مفتوح ماقبل مفتوح، یا کو الف سے تبدیل کر دیا گیا، مصطفیون میں یا کو الف سے تبدیل کیا گیا تھا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو جو ہے وہاں سے حذف کیا تو مصطفون بن گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَشَرْطُهُ، اس اسم میں شرط ہے، اس میں مقصور میں یا اس میں یہ جو بیان کیا ہے کہ واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مکسور، یا مثلا الف کو حذف کرنا، یا مثلا جو ہے یا کو حذف کرنا، ان جیسے موارد میں شرط ہے کہ ان کان اسما ان یکون مذکرا، کہ اگر وہ اسم ہو تو وہ مذکر ہونا چاہیے، ایک مذکرن علما لما یعقل، اور ساتھ ساتھ یہ یعنی مذکر ہونا چاہیے اور علم ہونا چاہیے ذوی العقول کے لیے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں جس کو آپ نے ابھی بیان کیا، یہ سب جو ہے شرط ہے اس کے اندر کہ وہ پہلا اسم ہو، دوسرا جو ہے مذکر کے لیے اور ذوی العقول کے لیے نام رکھا جائے۔ تو وَيَخْتَصُ، یہ جو اسماء ہم نے جو ابھی بیان کے جمع کے بِأُولِي الْعِلْم، ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے، بھائی آپ نے جو کہا کہ جمع جو ہے جس کے اندر واو ہو ماقبل مفتوح ہو، یا واو ہو ماقبل مضموم ہو، واو ماقبل مکسور ہو، یا الف مقصورہ ہو، یا الف یہ جو اس میں منقوص ہو وغیرہ، یہ آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ اسم ہونا چاہیے، مذکر کے لیے ہونا چاہیے اور ذوی العقول کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پاس اور بھی ایسے اسماء ہے جس میں واو بھی ہے، ماقبل مضموم بھی ہے، واو ماقبل مکسور بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مختلف اور بھی جو جمع کے حالات ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کریں؟ اس میں نون مفتوحہ بھی ہے، تو وہاں پر ہم اور حالانکہ یہ جو جمع کا صیغہ جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں یہ تو اسماء ہے غیر ذوی العقول کے لیے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ تو فرماتے اس کے بارے میں وَأَمَّا قَوْلُهُمْ، لیکن آپ کا یہ کہنا، سنون سال کو کہتے ہیں، سال کی جمع سنون، سنہ سنون،
و अरादून अरद ज़मीन की जमा अरादून, व सबून जमात ग्रोह को कहा जाता है, व कलून ये जो अल्फाज है ये 4 तकरीबन अल्फाज बयान के, ये सब जमा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आपने कहा वाव हो नून हो तो ये मुफरद जमए मुज़क्कर और अलम होना चाहिए ज़वील उक़ूल के लिए। तो ये हम देख रहे हैं इसमें वाव भी है नून भी है, लेकिन ये कोई भी अलम नहीं है ज़वील उक़ूल के लिए, ये तो गैर ज़वील उक़ूल के लिए है। तो इसका क्या करें, फरमाते हुआ फ़शाज़ुन बिल वाव वन नून फ़शाज़ुन, ऐसे जो वाव हो नून हो लेकिन वो गैर ज़वील उक़ूल के लिए नाम रखा गया अस्मा अगर पाया जाए तो ये बहुत कम है। यानी अक्सर तौर पर ये वाव और नून वाला जो सिस्टम है ये ज़वील उक़ूल के लिए है। लेकिन अभी आप 4 मिसालें देकर ये बयान करना चाहते हैं कि ये गैर ज़वील उक़ूल के लिए है, तो बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, ये मुराद है हमारी। एतराज़ और उसका जवाब था, यहाँ एक सवाल मुक़द्दर था उसका जवाब दे दिया। सवाल मुक़द्दर यही था कि वाव व नून जो है ज़वील उक़ूल के लिए है, तो यहाँ पर गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं ठीक है, लेकिन अक्सर जो है गैर ज़वील उक़ूल के लिए जो ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल होता है वाव नून के साथ जो इसम होता है, लेकिन गैर ज़वील उक़ूल के लिए जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही कम है। फ़शाज़ुन। और साथ फरमाते हैं इसम में वाजिब है कि वो अफ़अला हो, अफ़अला जिसके मुअन्नस फ़अला पर ना आए, वयजिबु यानी इसम में वाजिब है, इसमें जमा में अल्ला यकून अफ़अला मुअन्नसुहु फ़अला, अफ़अला के वज़न पर नहीं होना चाहिए। जिस अफ़अला की जो मुअन्नस अगर बने तो फ़अला बनता है, जैसे अहमर, अहमरा मुअन्नसुहु हमरा, मुअन्नस उसका हमरा है, सुर्ख़ औरत को कहा जाता है, तो इसके वज़न पर नहीं होना चाहिए। और वला फ़िअलान मुअन्नसुहु फ़अला, और ना उस फ़अलान के वज़न पर होना चाहिए जिसका जो मुअन्नस है वो फ़अला आ जाए। का सकरान मुअन्नसुहु सकरा, यानी नशा करने वाला, यानी लोगों को कहा जाता है। सकरा जो है एक औरत जो नशा करने वाली है तो उसको कहा जाता है, तो इस पर भी नहीं होना चाहिए इसमें जमा। और इसी तरह वला फ़ाइल, इस तरह भी जमा नहीं होना चाहिए बिमाने मफ़ऊल आ जाए, यानी का जरीह ज़ख्मी आदमी बिमाना मजरूह जो ज़ख्म शुदा हो, तो ये जो है इसके वज़न पर भी नहीं होना चाहिए। यानी जमा में ना अफ़अला मुअन्नसु फ़अला, ना फ़अलान मुअन्नसु फ़अला, ना फ़ाइल बिमाने मफ़ऊल, इनके वज़न पर नहीं होना चाहिए। वला फ़ऊल बिमाना फ़ाइल, ये भी नहीं होना चाहिए, यानी का सबूर बिमाना साबिर, ऐसे भी जमा नहीं होना चाहिए जिसके यानी माना जो है साबिर पाया जाए। वयजिबु हज़्फ़ु नूनिही, और आगे फरमाते हैं कि नून को हज़्फ़ करना जमा में वाजिब है। जिस तरह तस्निया भी अभी हमने कहा था कि वहाँ पर नून को जमा करना वाजिब है, यहाँ पर भी जमा करना वाजिब, हज़्फ़ करना वाजिब है। तस्निया में हमने कहा था कि नून को हालत इजाफ़ा में हज़्फ़ करना वाजिब है, इसी तरह जमा में भी नून का हज़्फ़ करना वाजिब है बिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त की वजह से। नहवु मुस्लिमू मिस्रिन, तो यहाँ मुस्लिमूना मिस्रिन था, तो ये मुस्लिमू मुस्लिम जो है इज़ाफ़ा हुआ है मिस्र की तरफ, तो यहाँ पर मुस्लिमूना में नून इज़ाफ़त की वजह से हज़्फ़ किया गया है, असल में मुस्लिमूना था। यहाँ तक जो बात कर रहे थे वो जमए मुज़क्कर सालिम के हवाले से बयान किया कि जमए मुज़क्कर सालिम के इतने सिग़े हैं, इस तरीक़े से बनते हैं, और उसके जो मुअन्नस अगर फ़अला हो या फ़अला हो या मफ़ऊल हो या सबूर के माना में आता हो, साबिर हो, तो उस जैसे को आप जो है इसमें जमा के नाम से याद नहीं किया जाता। तो ये सारी जो डिटेल उसके बारे में बयान किया, ख़त्म हो गई। आगे फरमाते हुआ मुअन्नसुन, दूसरा जो जमा मुसहा जो है उसके एक किस्म बयान किया मुज़क्कर, और दूसरा जो है जमए मुअन्नस सालिम जिसे कहा जाता है, इसकी तफसील अभी आ रही है। वह मुअन्नसुन जमए मुअन्नस सालिम किसे कहते हैं, फरमाते हैं जिसके आखिर में अलिफ और ता हो उसको जमए मुअन्नस सालिम कहा जाता है। जैसे मुस्लिमात, मुस्लिमात में क्या है, आखिर में अलिफ व ता है, अलिफ व ता वाले जमा को जिसके आखिर में अलिफ व ता आ जाए उसको जमए मुअन्नस सालिम कहा जाता है। अगर ये जमए मुअन्नस सालिम अगर सिफत हो और साथ साथ मुज़क्कर भी हो, तो उस वक़्त जो है उस जमा को
واو اور نون کے ساتھ جمع کرنا واجب ہے۔ یعنی عبارت دیگر یوں کہیں آپ کہ اگر جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف و تا آتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے جمع مؤنث سالم میں کہ اگر وہ صفت ہو تو وہ اگر صفت مذکر کے لیے ہو تو وہاں پر جو اس کا مذکر آئے گا جمع کا اس میں واو اور نون کا جمع کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ مؤنث کے لیے ہے مذکر کے لیے نہیں ہے تو وہ ایسا مؤنث ہونا چاہیے لفظ جس کے اندر تا نہ آتا ہو تو، اور اگر ایسا اسم ہو جس میں الف و تا کو جمع کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ الف و تا ہونا چاہیے جو کسی چیز پر دلالت نہ کرے۔ یہ ابھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ مؤنث، دوسری چیز جو ہے جمع مؤنث سالم ہے، وہ ہوا جمع مؤنث سالم ما الحق بآخرہ، جس کے آخر میں ملحق کیا گیا ہے الف و تا، الف اور تا کو، یعنی مسلمات، مثال مسلمات ہے، یہاں پر دین نہیں دیا ہے۔ وشرطہ، جمع مؤنث سالم میں شرط ہے ان کان صفت، اگر وہ صفت ہو، جمع مؤنث سالم کی صفت، جمع مؤنث سالم اگر صفت ہو تو وَلَهُ مُذَكَّرٌ، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے مذکر بھی ہو تو أَن يَكُونَ مُذَكَّرَهُ، جمع مؤنث سالم کے مذکر ہونا چاہیے قد جمع بالواو والنون، واو اور نون کے ساتھ، جیسے کہ مسلمون، یہاں پر جو ہے واو اور نون ہے۔ لیکن اگر وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ، مؤنث مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے تو فشرطہ، اس وقت جمع مؤنث سالم میں شرط ہے کہ اللہ یکون مؤنثا مجردا من التا، ایسے مجرد میں سے نہ ہو جس میں تا نہیں ہے، یعنی ایسے مؤنث میں سے نہ ہو جو تا سے خالی ہو، جیسے کل حائض، حائض جو ہے تا نہیں اس میں، والحامل جس میں تا نہیں ہے مؤنث کے لیے، حامل حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے، حائض حائضہ عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے جمع ہے لیکن اس کے اندر تا نہیں ہے، اگر مذکر کے لیے نہیں، مذکر کے لیے تو نہیں ہے یہ الفاظ، اور ساتھ ساتھ اس میں شرط ہے کہ ایسا مؤنث ہو جس کے اندر تا نہ ہو، تو یہ شرط اس کے اندر مکمل ہے۔ وَإِن كَانَ اسْمًا، اگر یہ اسم ہو، کس کے لیے؟ یعنی اگر اسم ہو اس میں غیر صفت کے لیے، یہ تو تھا صفت کے لیے مذکر اور مؤنث کے حوالے سے، اگر اسم ہو غیر صفت کے لیے، یعنی اس میں محض ہو، ذات ہو، غیر صفت ہو، یعنی اسم ہو اس میں محض غیر ذات و صفت ہو تو یجمع بالالف والتاء، اس جمع کے اندر الف اور تا کا جمع کرنا واجب ہے، جمع کرنا چاہیے۔ یعنی وَإِن كَانَ اسْمًا، اگر وہ اسم ہو یعنی اس میں محض ہو، صفت وغیرہ نہ ہو تو اس وقت یہاں پر کہتے ہیں یجمع بالالف والتاء بلا شرط، الف و تا ہونا چاہیے اس جمع کے آخر میں لیکن شرط نہیں ہے، یعنی تو اس کی جمع بغیر کسی شرط کے الف و تا کے ساتھ لائی جائے گی، کوئی اس کے اندر شرط نہیں ہے، اور وہ پھر بھی اس پر دلالت کرے، جیسے کہ ہندات، ہندات میں ہند جو ہے مؤنث پر دلالت کرتی ہے، اور اب یہ جو ہندات ہے وہ اس میں الف و تا ہے تو یہ جمع پر دلالت کر رہے ہیں اور مؤنث کا صیغہ ہے جو نہ اس میں محض ہے، یعنی اس میں محض غیر صفت ہے تو یہاں پر الف و تا کے ساتھ جمع کیا گیا اس کی جمع کو۔ والمکثر صیغته فی الثلاثی کثیرۃ غیر مضبوطۃ تعرف بالسماع، جمع مکسر کا صیغہ ثلاثی مجرد میں بہت زیادہ ہے، اس کے صیغے بہت زیادہ ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے، غیر مضبوطۃ گن نہیں سکتے، لیکن سننے میں بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن غیر ثلاثی میں دیکھا جائے تو اس کے وزن ہے جعفر، فعالل اور فعالل، جدول کے وزن پر موجود ہے، جداول کے وزن پر۔ فرماتے ہیں والمکسر، جمع مکسر صیغتہ، صیغہ جمع مکسر جو ہے فی الثلاثی یعنی ثلاثی میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے، غیر مضبوطۃ اس کو حساب نہیں کیا جا سکتا، تعرف بالسماع جن کو سماع کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، سننے کے ساتھ، یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ دستور وغیرہ شاید نہ ہو، کہ ارجل و اضراس، ارجل کہتے ہیں
رجل کے جمع ہے. وہ اضراس مسوڑے جو دانت کے اقسام میں سے ہیں اضراس. اسی طرح وہ قلوب دل. تو یہ جو تین ہے یہ جمع مکسر کے ہیں، یہ سماعی ہے. وفی غیر ثلاثی، اور جمع مکسر کے غیر ثلاثی جو ہے علی وزن فعالل پر ہے، جیسے کہ جعافر. و جداول کا جمع جعفر، جمع جعفرین. جعفر جو ہے جمع ہے جعفر کا. و جدول کا جمع جو ہے جداول ہے. جعفر جو ہے مختلف جو ہے اس کے معنی ہے، 6 معنی ہے. اس میں سے نہر کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں سے مثلاً گدھے کو بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اسماء اس کے لیے اور بھی معنی موجود ہے، اور اسم بھی ہے عام طور پر. اور جداول جدول کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ غیر ثلاثی مجرد میں وزن جو جمع مکسر کے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ قیاساً، یہ قیاسی ہے، یعنی اس کا جو وزن جو فعالل اور جداول کے وزن پر جو آیا ہے وہ قیاسی ہے، وہ خاص کر اس کے قاعدہ موجود ہے. کما عرفت فی التصریف، جیسے کہ علم صرف میں آپ نے پہچان لیا اس کے حوالے سے. پھر فرماتے ہیں وَعْلَمْ، جان لو ان الجمع علی قسمین، جمع مکسر کے اقسام معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 2 قسمیں ہیں. جمع مکسر کو اگر معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 2 قسمیں ہیں. علی قسمین، جمع قلت، جمع قلت ہے، اور ایک جمع کثرت ہے. جمع قلت کسے کہتے ہیں اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جمع قلت وہوا، یعنی جمع قلت ما یطلق علی العشرۃ فما دونہا، جو 10 پر اطلاق آ جائے اور اس سے کم پر، جمع قلت اسے کہا جاتا ہے. یعنی 10 پر یا 10 سے نچلے جو عدد پر آ جائے اطلاق، تو اس کو کہتے ہیں جمع قلت. وہ ابنیت جمع القلتی، جمع قلت کو بنایا جاتا ہے افعل و افعال و فعلت و افعلت، ان جیسے اوزان سے. افعل افلوس کے وزن پر ہے، فلوس جمع پیسے، فلوس یعنی بہت زیادہ، افلوس بہت زیادہ پیسے. افعال افراس فرس گھوڑے. فعلت غلمت غلام، ایک غلام. و افعلت رغیفت روٹی کو کہا جاتا ہے، تو اس کے وزن پر. یعنی افعل، افعال، فعلہ، افعلہ، ان کے وزن پر جو ہے جمع قلت آتے ہیں، جو 10 اور 10 سے نچلے حصے پر دلالت کرتے ہیں. دوسری جو جمع ہے وہ جمع کثرت ہے. وہ ہوا جمع کثرت ما یطلق علی ما فوق العشرہ، 10 سے زائد پر اطلاق آتا ہے. وہ ابنیت ما عدا ھذی الاربعہ، لیکن اس کو بنایا گیا ہے ان 4 اوزان جو جمع قلت کے ہم نے ابھی بیان کیے اس کے علاوہ ہیں. وَيَسْتَعْمِلُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعِ الْآخَرِ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِعَارَةِ، لیکن من حیث الاستعارہ اگر آپ دیکھیں تو جمع قلت کو کثرت کی جگہ پر اور جمع کثرت کو قلت کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان میں موجود ہے ثلاثۃ قروء، قروء دیکھو قلوب، ٹھیک ہے، قروء پر استعمال ہوا ہے مع وجود اقرا. آپ اس کو اقرا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ثلاثۃ اقرا میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اقرا کو قروء کی جگہ پر، قروء کو اقرا کی جگہ پر. اقرا یعنی افعال اضراس کے وزن پر ہے، قروء جو ہے فعول کے وزن پر ہے، لیکن ان دونوں کو استعارے کی بنا پر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کر سکتے تھے. یہ پورے احکام ہے جو کہ جمع کے حوالے سے ہم نے بیان کیا. آگے فصل آ رہی ہے مصدر کے حوالے سے، ان کو ہم انشاءاللہ اگلے درس کے لیے رکھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.